قرآن مجید کی سورہ ہود کی ایک آیت مبارکہ کے کچھ لفظ آپ کے سامنے میں نے پڑھے۔ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جب کوئی بندہ شاہراہ نیکی کا مسافر بنتا ہے تو جوں وہ اس شاہراہ حسنات پر قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے، نیکی کی شاہراہ پر اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ یذہبن السیئات، اس کی سابقہ زندگی کے گناہ اللہ پاک بدل کے ان کی جگہ بھی نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنی معرفت کی راہ اور اپنی صراط مستقیم کی راہ کی طرف آنا اتنا پسند ہے کہ بندہ اس کی طرف چلنا شروع کرے، وہ مالک اس کو اعزاز اور انعام کیا دیتا ہے، یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے میں اس کے زندگی کے کیے ہوئے گناہ لکھے ہوئے رہنے نہیں دیتا، وہ گناہ بھی مٹا دیتا ہوں، ان کے عینی شاہدین کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہوں۔ یعنی نہ وہ گناہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، نہ ان گناہوں پر جو گواہ ہوتے ہیں وہ کوئی موجود رہتا ہے، ان کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی طالبان حق بن کر، سالکان حق بن کر اس کی شاہراہ معرفت کا صحیح مسافر بن جائے۔ اس ضمن میں آج ہم گفتگو کا جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ایک بہت بڑی تحریک اور بہت بڑی فکر کے حامل کہلاتے ہیں، اس کے حامل حقیقتاً بنے یا نہیں میں نے ابھی یہ بات نہیں کی، کہلاتے ہیں، لیکن کئی سال کی رفاقت، کئی سال کے سفر کے بعد جب عملاً ہم اظہار خیال اپنے سفر کا کرتے ہیں تو دوستان محترم بعض ہمارے جملے، ہماری گفتگو، ہمارے افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر انتہائی درد محسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے فکر کے حامل کہلانے کے باوجود بھی اس فکر کی حقیقت اور حقیقت شناسائی سے شاید ہم ابھی بہت دور ہیں۔ تو یہ جو اس کی حقیقت شناسائی ہے، اس فکر کی حقیقی، اس فکر کا حقیقی حامل، عملی حامل بننا، اور پھر قولاً فعلاً عملاً اس کا ترجمان بن جانا، یہ جو روحانی بیداری کا سفر ہے، یہ ہمارا اس موضوع کا، جس موضوع پر ہم آج گفتگو شروع کر رہے ہیں، یہ اس کا نقطہ آغاز آج ہوگا۔ تو یہ نوجوان ساتھیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری اس مجلس کے ہمارے جو بزرگ رہنما یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے اور عموماً بزرگوں کے لیے۔ اور یہ جو تصورات ہمارے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی پتہ نہیں کتنی نسلوں کا گیپ آ گیا ہے، یہ بوڑھے بابے شاید کسی کام کے نہیں ہیں اور شاید جوان ہی سب کچھ ہیں، اس تصور کا صحیح رخ کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اور پھر اگر بزرگوں کی طرف سے نئی نسل کے حوالے سے بھی خدشات ایسے ہی ہیں کہ ہماری زندگی میں جو اتنے تجربات ہیں ان کو کیا پتہ، اس وجہ سے جو ہمارے درمیان کچھ قلبی دوریاں، ذہنی دوریاں اور در حقیقت روحانی دوریاں، ان کے تریاق کا سامان ہم اس مجلس کو بنائیں گے۔ اس حوالے سے ہر دو طبقہ فکر کے لیے یہ گفتگو بہت اہم ہوگی۔ دوستان محترم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا سب سے پہلا فیز جو اس کائنات میں ہوتا ہے اسے ہم بچپن کہتے ہیں۔ وہ بچپن میں سارا اس کا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی مدر اور فادر پر، ماں باپ پر، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں وہ محتاج ہے ان کا۔ اور بچپن کے سفر کو طے کرتے کرتے پھر اس کے اندر بھی تدریجاً کئی مراحل ہیں کہ بچپن کے اندر ہی وہ اپنے پاؤں پہ چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، اپنی زبان سے بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا اور پینا بھی شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی ہاتھوں سے پہننا بھی شروع کر دیتا ہے، اور اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے طلب کرنا، اس طلب کو پورا کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنا بھی بچپن میں ہی اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک کی عمر کو ہم بچپن کہتے ہیں جب تک وہ شعوری فہم سے محروم ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے اور اس کی چال ڈھال، گفتگو اور مزاج میں کچھ شعوری جملے، الفاظ آنا شروع ہوتے ہیں، اس کی حرکات اور افعال میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ
شعوری محرکات بیدار ہو رہے ہیں، تو ہم اب اس بچے کے اس بچپن کو ایک دم لڑکپن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی لائف کا دوسرا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب پہلے فیز میں وہ بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے پیرنٹس کا، مگر دوسرے فیز میں جب بچہ پہنچتا ہے، اب اس کی شعوری حرکات، افعال اور عادات اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی ضرورتوں، حاجتوں میں دوسرے کی محتاجی کی بجائے اپنے اوپر بھی وہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے پانی وہ اب خود اٹھ کے پی لے گا، پہلے وہ پانی مانگ کے پیتا تھا، پہلے اس کو کتاب یا قاعدہ پکڑایا جاتا تھا تو وہ پڑھتا تھا، اب وہ خود اٹھا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ حتیٰ کہ رفع حاجت وغیرہ کے لیے بھی پیرنٹس کا محتاج ہوتا تھا، اب یہ بھی وہ اپنی مرضی سے خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر اپنی ذات کے فہم کے حوالے سے بنیادی تعلیمات اس کے طبیعت کا، مزاج کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں وہ اپنی ابتدائی تعلیم کے کچھ مراحل بھی، وہ دینی مذہبی ہوں یا عصری تعلیم کے ہوں، کچھ مدارج وہ اس دوران طے کر لیتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، وہ بچہ اپنے شعوری حوالے سے جو شعوری ناپختگی کی عمر تھی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس ناپختگی سے نکل کر شعوری پختگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے اسی بچے میں جو اب لڑکپن میں ہے، اس پہ شعوری پختگی کی حرکات، افعال و سکنات دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اب ہماری رائے اس کے بارے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس بچے کو بچہ یا صرف اس کو لڑکپن والا لڑکا نہیں، بلکہ اب ہم اس کو جوان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جوانی کی دہلیز اس کی اس زندگی کے مراحل کا تیسرا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ جوانی کے اس مرحلے پر آتا ہے تو اب وہ صاحب الرائے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے دو مراحل میں جہاں ہر بات وہ اپنے والدین یا بڑوں کی ماننے پر مجبور ہوتا تھا اور اپنی رائے کے اظہار میں آزاد نہ تھا، جیسے جوانی کی دہلیز اور شعوری پختگی میں قدم رکھتا ہے تو اب وہ والدین کی اگر 3 سن کے مان لے گا تو چوتھی اپنی منوانے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ اس کی عادات اور افعال بتاتی ہیں کہ اب بچہ بلوغت اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ دوستان محترم، یہ جو تیسرا فیز ہوتا ہے اس کی زندگی کا بچے کی، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس بچے کے جہاں جسمانی وجود کے اندر تغیرات اور تبدل شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مزاج اور روحانی کیفیات کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو بچپن میں ہے، اس پر روح کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، لڑکپن میں اس پر روح کے اثرات اور ہوتے ہیں، اور جوانی کی دہلیز پر جب بچہ قدم رکھتا ہے، اب اس پر جو روحانی اثرات اس کی جوانی پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کے فہم، اس کی بلوغت اور اس کی جوانی کے اکارڈنگ وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب والدین کو بھی اس کی اس سٹیجز تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بچے کے حوالے سے اس کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو اس پہلے سٹیج پہ ہی سمجھتے رہیں گے تو اب وہ کمیونیکیشن گیپ سٹارٹ ہو جائے گا، اب فاصلے بڑھیں گے۔ اب وہ بچہ گھر کے ماحول میں آسودگی پانے کی بجائے باہر اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ راحت محسوس کرے گا، اور وہ جو والدین پر اللہ پاک نے ربوبیت والا فیض انہیں دیا تھا، اب وہ نوجوان اپنے والدین سے وہ ربوبیت والا فیض پانے کی بجائے محروم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوستان محترم، یہاں ابھی روکوں گا آپ کو اس فیز پر، خصوصاً اس فیز کو اگر بزرگوں نے سمجھ لیا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور نوجوان نسل نے سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو زندگی کا بہت حسین سفر شروع ہو جائے گا۔ یعنی میرا مقصود یہ ہے کہ جوانوں کو پتہ چل جائے کہ اس مرحلے پر ہمارا کام کرنے والا کیا ہے، ہم نے گائیڈ لائن کس سے لینی ہے، رہنمائی کس سے لینی ہے، ہمارا پلانر کون ہے، اور بڑوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ ہم نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہیں۔ لیکن اس طرف بڑھنے سے پہلے میں یہاں سلسلہ گفتگو روک کر ایک نئے مرحلہ فکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دوستان محترم، یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن چکا ہے کہ بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام بوڑھے ہو کر ہی انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، اور جوان اپنی جوانی کی ابتدائی سیڑھیاں طے کرتے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بوڑھے ایکسپائر ہو گئے ہیں، وہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں ان کی۔ اس تصور کو تھوڑا صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے میں بزرگوں سے مخاطب ہوں گا کہ وہ اپنے جوان بچے ہوں یا تحریکی دوست ہوں جوان، ان کے حوالے سے ان کی اہمیت کو سمجھیں
کیونکہ اگر میں نے پہلے جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو ممکن ہے وہ کہیں بابوں سے ملے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے نا۔ تو پہلے میں گفتگو کا رخ بزرگوں کی طرف موڑ رہا ہوں کہ جوان کتنا اہم ہے اور ایک نوجوان کی اہمیت کیا ہے اور بزرگ کی نظر میں کیا ہونی چاہیے۔ تو جوان اپنی اہمیت کو سنے اور بزرگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ دوستان محترم، دنیا میں جتنے بڑے کام ہوئے نا کائنات کے اندر آج تک، وہ سارے عظیم کام اور جو معرکے سر کیے گئے وہ بوڑھوں نے نہیں، وہ جوانوں نے کیے ہیں۔ اب اگر کائنات کی ایک حقیقت، تاریخی حقیقت یہ بتا رہی ہے، قرآنی فکر سے یہ حقیقت بھی بتاؤں گا آپ کو کہ سارے عظیم معرکے جوانوں کے ہاتھوں سر ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جوان ہمارے سر کا فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے جوان پہ فخر کرنا چاہیے اور اس کو وہ اہمیت اور عزت دینی چاہیے جو اس کا رائٹ ہے۔ اب دوستان محترم قرآن مجید پہ آتے ہیں اور اس حوالے سے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ بڑے معرکے سر انجام دینے والے کو جوانوں کا تعارف قرآن کروا دے۔ تو انسانیت میں ابو الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ 10,000 سے زیادہ انبیاء آپ کی نسل پاک سے دنیا میں گزرے ہیں، تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب اللہ پاک کا قرآن اس حوالے سے تعارف کرواتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ واقعہ آپ نے سارے سن رکھے ہیں، میں صرف اپنے خاص جو نقطے کا پوائنٹ ہے وہ نکالنے کے لیے کچھ چیزوں کو دہراؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے مقابل آتے ہیں اور آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو نمرود کہتا ہے بھائی تم مجھے خدا مان لو۔ وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، مگر میں وقت بچانے کے لیے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف تعارفی جملے بول کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر جس کو چاہے جب چاہے مار دیتا ہے، زندگی لے لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، اور اس نے ایسا کیا، کسی کو مار دیا، کسی کو جس کو ہینگ کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں نے یہ کام کر دیا، اب مجھے رب مان لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال دیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے ایک جملہ استعمال کیا فَبُہِتُ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ جو کافر تھا نمرود تھا وہ اس پہ ششدر رہ گیا اور یہ کام وہ نہ کر سکا، یہ فرمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ پورا نہ کر سکا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس پر یہ آیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پھر نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو آپس میں جس کو آپ کہیں مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ مگر دوستان محترم، اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد سورہ انبیاء میں آ جائیں جو 21واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر ہے 58 نمبر۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف اور اینگل سے کروایا، اسی ایج میں، اسی عمر میں۔ پہلے واقعے کے ساتھ ہی متصل ایک دوسری بات ہے جو اللہ نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا کوئی میلہ تھا نمرود کی قوم کا، انہوں نے اس میں جانا تھا کوئی عید وغیرہ منانے کے لیے، تو آپ نے کہا بھائی میری صحت تو ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں۔ تو آپ رک گئے، وہ چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور ان کے جو بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک بت اس میں الا کبیر لہم، جو سب سے بڑا بت تھا نا، جس کو وہ اپنا بڑا خدا مانتے تھے، اس پہ کلاڑا رکھا اور اس کو چھوڑ دیا، باقی سب توڑ دیے۔ اور پھر کیا کیا؟ لعلہم الیہ یرجعون، اور یہ کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، باقیوں کو ٹوٹا ہوا، اس پہ پڑا ہوا کلاڑا دیکھیں، اور پھر وہ صحیح حق کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یہ مطمع نظر تھا، یہ فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہ بات کر کے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ واپس ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، کو بڑا ظالم آدمی تھا بھائی، جس نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے سارے خدا توڑ کے رکھ دیے۔ اور آیت نمبر 60 میں پھر اللہ پاک نے فرمایا قالوا سمعنا، اب یہ توجہ طلب آیت ہے، قالوا سمعنا، کچھ لوگ اس میں سے کہنے لگے ہم نے سنا ہے جی، کیا بات سنی ہے؟ فتى يذكرهم،
یقال لہ ابراہیم، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، فتح عربی زبان میں نوجوان کو کہتے ہیں، جوان کو کہتے ہیں، ایک جوان کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے جو معبود ہیں ان کا ایسا حال وہی کر سکتا ہے، اور اس جوان کا نام ہے، قرآن مجید بتاتا یقال لہ ابراہیم۔ آؤ دوستان محترم، نمرود اور نمرودی گروہ سے ٹکر لینے کے لیے قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کا تعارف کرواتا ہے، اور قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، اس لفظ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بتاتا ہے، اس عمر کا فیض بتاتا ہے۔ لفظ ہے فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، فرمایا کہ وہ جو نمرودی تھے، ان بتوں کو خدا ماننے والے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور حضرت ابراہیم کا فیز آف لائف ڈسکرائب کیا، اور فرمایا کہ وہ جوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ ہمارے دھرتی کے ناخداؤں سے ٹکر لینے والا وہ کوئی بوڑھا بابا نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جوان ہے وہ ہے۔ یعنی آپ کی جوانی کے حوالے سے تعارف قرآن نے پیش کیا، تو پتہ چلا یہ جو دھرتی پہ پہلا دھرتی کا ناخدا کہلانے والا تاریخ یا ہمارا قرآن جس کے متعلق بتاتا ہے وہ نمرود تھا، تو اس کے مقابلے میں اس کے جھوٹے خداؤں کو مسمار کرنے والا اور اس طاغوتی سامراج کے نظام سے ٹکر لینے والا پہلا شخص جو میدان میں آتا ہے لوگوں، اس کا قرآن تعارف کراتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ کوئی بوڑھا بابا نہیں تھا، وہ جوانی کی سیڑھیاں طے کر کے جوانی کی حالت میں اس سسٹم کو للکارنے والا، اس کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ تو جوانی کی عمر میں دیکھیے انہوں نے دھرتی کے ناخداؤں کو للکارا اور ان کے جھوٹے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ایک قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جی، اللہ کے مقابل آنے والے کو للکارنا، اور وہ کام جوان نے کیا، بزرگ نے نہیں کیا۔ یہ جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سنیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے کرنے والے کام کیا ہیں، اور بزرگوں کے لیے یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ انہیں قرآن مجید کی یہ فکر مل جائے کہ جوان بڑے بڑے کام کر سکتے۔ یہ ایک قرآن سے تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا دوستان محترم۔ اب اس کے بعد قرآن مجید میں بہت سے تعارف اور بھی ہیں، مگر اس کے بعد ایک بڑی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں جی۔ انہوں نے اپنے وقت کے فرعون سے ٹکر لی اور اس کو اور فرعون کی جھوٹی ربوبیت کو للکارا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے یہ مضمون بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کا، اور بہت فکری پیغام اس کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس چلے جائیے، وہ بہت سرکش اور باغی ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ پاک سے فرعون سے ٹکرانے کی توفیقات اور دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سارا مضمون یہاں پہ بیان کیا کہ ظالم جابر طاغوت سے ٹکرانے کے لیے جوان ایسے ہی نہیں کھڑے ہو کے بھاگ پڑتے، بلکہ انہیں پہلے رجوع اللہ کے ذریعے اپنے قلبی تعلق کو رب کی بارگاہ میں بحال کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت کے سہارے پر پھر وہ دھرتی کے ناخداؤں کے خلاف سفارا ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو بیان کیا، اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 15 جو 28واں قرآن مجید کا سورہ ہے، آیت نمبر 15 میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی سفر پہ نکلے بڑا معرکہ سر کرنے کے لیے، تو رستے میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ بھی قرآن مجید نے نقل کیا، اور قرآن مجید کا یہ سورہ ہے قصص 28واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 15 ہے جی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے وہ واقعہ یوں نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں پہنچ گئے، وہاں مصر میں فرعون مصر کی حکومت تھی، ان کا تخت وہاں پر تھا، دارالحکومت تھا مصر۔ وداخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، اس شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں کے باشندے غفلت کا شکار ہو چکے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، دو بندے پہلے موسیٰ کے سامنے آ گئے جی، اور وہ بندے کر کیا رہے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ یقتتلان، لڑ رہے تھے جی آپس میں۔ ایک بندے کا قرآن نے تعارف کروایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے گروہ سے ہی تھا،
اور ایک کسی دوسرے گروہ سے تھا، قبطی قبیلے سے. اب ھذا من شیعتہ، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا کون تھا، دوسرا کون تھا، یہ سارا تعارف قرآن نے کروا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر انہیں سمجھانا چاہا، ان کا معاملہ سیٹل کرنا چاہا، صلح کروانی چاہی، مگر وہ صلح کی طرف تیار نہ ہوئے، وہ پھر لڑ پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا ان کو دبوڑا لگانے کے لیے نا تھوڑا ہاتھ شاید اوپر کیا، تو ایک مکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کو لگ گیا، اور وہ مکہ جیسے ہی لگا تو قرآن مجید کہتا ہے فَوَقَرَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مکہ چلایا نا جی تو بندہ مر گیا. میں نے شارٹ کر دی بات. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستان محترم، ایک بندہ دو بندوں کو چھڑا رہا، چھڑاتے چھڑاتے ایک کو ذرا سا مکہ مارتا ہے، بندہ مر گیا موقع پہ، قتل ہو گیا. یہ طاقت بازو میں بوڑھے کی ہوتی ہے یا جوان کی ہوتی ہے؟ بھائی بوڑھے میں تو وہ طاقت نہیں رہتی نا ضعف کی وجہ سے، لیکن جوان میں جب جوانی کا زور اندر موجود ہو اور جوانی کے زور سے ذرا سا مکہ لگ جائے تو اگر زور اندر تگڑا ہو، جوانی صحیح ہو، طاقت قوت ٹھیک ہو، اعصاب مضبوط ہو، تو پھر اگلا بندہ گر جاتا ہے. اب قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی کروا کے بتا دیا کہ موسیٰ جب فرعون کی طرف جا رہے تھے، شہر مصر میں داخل ہوئے، تو اس وقت ان کا جو پہلا عمل قرآن مجید نے بتایا، وہ ایک شخص کو، دو بندے لڑ رہے تھے، سمجھانے کے لیے ایک شخص کو پیچھے کیا، وہ باز نہ آیا، ہلکا سا مکہ چلایا اور وہ جگہ پہ ہی جاں بحق ہو گیا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بڑھاپے کی عمر میں نہیں تھے، ابھی موسیٰ پہ شباب تھا، جوانی تھی، جوانی کی طاقت اندر موجود تھی. یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تھی. اب دوستان محترم صرف ایک بات قرآن کی روشنی میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، سورہ کہف. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے جی سورہ کہف کی. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو بھی سماعت کرنا، پھر ہم مضمون کو ذرا کلوزنگ کی طرف لائیں گے. سورہ کہف کی آیت نمبر 13. اصحاب کہف جو تھے نا، آج تک آپ نے واقعہ تو سنا مگر کبھی یہ نہیں سوچا سمجھا ہوگا کہ اصحاب کہف کوئی بابے تھے، بزرگ تھے. عموماً کسی ولی اللہ کے جب ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ذہن میں ایک بوڑھے سے، بزرگ سے بابے کا تصور بھی ساتھ آ جاتا ہے کہ شاید اللہ کا ولی بننے کے لیے 70-80 سال کا بوڑھا بابا بننا پڑتا ہے. تو قرآن مجید نے جی اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے ان کا تعارف کروایا. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم ان اصحاب کہف کا آپ کو سچ سچ صحیح صحیح حال بتاتے ہیں. ان کا حال کیا تھا؟ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. فرمایا وہ چند نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے. فتیہ کا لفظ استعمال کیا پھر کہ جو رب پر ایمان لے آئے، انہیں نور ہدایت ملا. وزدناہم ہدی، انہوں نے ظالم سامراج سے ٹکر لینے کی جرت نہیں تھی تو ایک غار کی راہ لی تاکہ اپنے ایمان کی اس روحانی کیفیات کو بڑھایا جا سکے. روحانی کیفیات کو بڑھانے کے لیے چلے میں جانے کا جو تصور ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ اس غار کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہماری روحانی کیفیات اور مشاہدہ حق میں استغراقی بڑھ جائے. لیکن اس وقت ان کی عمروں کے حوالے سے قرآن نے جو لفظ دیا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف 3, 5 یا 7 یا جتنے بھی تھے، اس وقت ان میں کوئی بھی بوڑھا نہیں تھا، وہ سارے ابھی دھرتی کے ینگسٹر، جوان تھے. تو پتہ چلا لوگوں قرآن کی فکر سے کہ اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے 80 سال کی عمر ضروری نہیں ہے. اگر کوئی جوان معرفت حق کو پانے کے لیے، ہدایت ربانی کو پانے کے لیے اس راہ طریقت و روحانیت کا مسافر بن جائے تو اللہ جوانی کی عمر میں ہی اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے. جوانی میں ہی ولایت کا نور مل جاتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید سے میں نے 3 اقتباسات ابھی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھے اور تینوں سے ایک ہی فکر نکالی کہ اللہ کے وہ انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، وہ جب اپنے وقت کے دھرتی کے ناخداؤں سے ٹکر لینے کے لیے نکلے، اس وقت ان پر بڑھاپا نہیں، ابھی جوانی تھی. اور پھر میں نے اولیاء میں سے قرآن نے جن ولیوں کا ذکر کیا، ان ولیوں کی عمر کے حوالے سے آپ کو قرآنی فکر سے واضح کیا کہ وہ بھی
جب وقت کے طاغوت سے ٹکر لینے کی عملی جدوجہد کا جذبہ تو تھا مگر ابھی طاقت وسائل نہیں تھے، انہوں نے اپنی اللہ سے معرفت کی لو بڑھانے کے لیے غار کا سفر کیا۔ اس وقت بھی ان کے اوپر ابھی بڑھاپے کے اثرات نہیں تھے، قرآن کہتا ہے فتیہ تھا، ابھی وہ جوان تھے۔ تو قرآن کی فکر سے یہ واضح ہو گیا لوگوں کہ اللہ جو جوانی میں اس کی شارع حق کا مسافر بن کے اپنی جوانی راہ خدا میں صرف کر دے اور معرفت الہی کے حصول کے لیے میدان عمل میں نکل کر وقت کے سرکشوں کے خلاف بغاوت کر دے، اللہ کو اس جوان کی جوانی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی جوانی پر فخر کرتے ہوئے امت محمدی کو تعلیم دیتے ہوئے ان جوانوں کو آئیڈیل بنانے کے لیے وہ مضامین قرآن کی زینت بنا کر اس امت کے بزرگوں کو بتا دیتا ہے، تم بھی جوانوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، انہیں راہ خدا کا مسافر بناؤ۔ جوانی میں وہ جہاں سرکشوں سے ٹکرانے والا کام کریں گے وہاں نور معرفت الہی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر کے ولایت کا تاج بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جوان بہت اہمیت طلب طبقہ ہے معاشرے کا جی۔ اب اس قرآن مجید میں اور بھی بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، مگر اب اس امت میں آ جائیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے جب عملی طور پہ کلمہ حق کا آغاز کیا تو امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی جی؟ جب اعلان نبوت آپ نے کیا عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور 40 جو ہوتی ہے نا عمر، یہ جوانی کا ٹاپ ہوتا ہے، بالکل 40 ایئرس، جس میں کہتے ہیں کہ بندے کی عقل داڑھ بھی جو ہے نا وہ اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ این جوانی اور شباب کا عروج تھا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے کلمہ حق دنیا کے سامنے فاران کی چوٹیوں سے بلند کیا، اور اس سفر میں آپ کے جو ساتھی بنے، حضرت صدیق اکبر کی عمر اس وقت 37 سال تھی جی، جوانی کا عالم۔ حضرت فاروق اعظم کی عمر اس وقت جب آپ شامل ہوئے اس قافلہ مصطفی میں، آپ کی عمر اس وقت 27 سال تھی، اور اسی 27 اور 37 کی بیٹوین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی۔ مولا کائنات کی عمر مبارک 10 سال تھی، 10 برس تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 40 کے لائق راؤنڈ آف تھی۔ یہ لوگ وہ مجاہدین ہیں قافلہ مصطفی کے ابتدائی، جنہوں نے مارکہ بدر لڑا، مارکہ احد لڑا، جنہوں نے اسلام کے پرچم کو حجاز کی وادی میں سب سے پہلے بلند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی اس پہلی تحریک مصطفی کا ساتھ دیا۔ اب ان سب کی عمریں دیکھیے دوستان محترم، تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی اقامت اور عملی جدوجہد کے لیے اور باطل طاغوتی سامراج سے ٹکر لینے کے لیے جو پہلی جماعت تیار کی وہ بوڑھوں کی نہیں جوانوں کی جماعت تھی۔ اب میں یہاں تھوڑی سی گفتگو روک کے کہ میرے بزرگ کہیں یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو بالکل ہی حذف کر دیا گیا۔ ایک واقعہ حدیث سے تھوڑا سا آپ کو بھی سناتا ہوں کہ بزرگ کہاں پر آتے ہیں۔ دوستان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 بیٹے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ ابھی کفر پر تھے۔ بابا جی کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، اور انہوں نے گھر میں نا اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا سا بت رکھا ہوا تھا۔ ہر روز باقاعدہ اس بت کے سامنے جاتے اور اس معبود باطل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب بچوں نے سوچا ابا جی بزرگ بھی ہیں، تبن بھی تھوڑے سخت ہیں، اور ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی نہیں، اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لاٹھی کا سہارے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے پھر کھڑے ہوتے، پھر چلتے ہوئے ان کے وجود کانپتا تھا، ان اتنے نحیف قسم کے بزرگ تھے۔ اب ان کے سامنے اگر وہ دین محمدی کا نام بچے لیتے تو بابا جی غصے میں آ جاتے۔ تو پتہ چلا بزرگی کی عمر میں جا کے بعض کو جذبات پہ قابو نہیں رہتا، اس لیے کوئی بزرگ اگر ڈانٹ دے بچے کو تو اسے محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچے اسلام قبول کر کے حضور کا صحبت نشین ہوئے، آقا علیہ السلام کا فیض انہیں ملا، انہوں نے گھر میں اپنے بوڑھے باپ کا ادب شروع کیا۔ دین یہ تو نہیں کہتا نا کہ اب باپ غیر مسلم ہو تو اس کو دھکے دے کے نکال دیں، ادب کیا۔ لیکن جب وہ کوئی بچے کوئی بات ایسی چھیڑتے وہ بابا کہتا نا بھائی میرے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا، تمہارے لیے تمہارا۔ ایک دن بچوں نے پلاننگ کی یار کوئی طریقہ ایسا کرتے ہیں، حکمت عملی، مصلحت، پھر بزرگوں کو قائل کرنے کے لیے حکمت اور مصلحت چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے حکمت اور مصلحت یہ کی
کہ ایک رات جب ابا جی سوئے ہوئے تھے نا تو بڑا بیٹا باہر نکل گیا، اس نے کہا یار میں کوئی چیز تلاش کر کے لاتا ہوں، آج کچھ سوچتے ہیں۔ وہ گیا، ایک اس کو مرا ہوا کتا مل گیا، وہ واپس آ گیا، اس نے آ کے کہا بھائیو اٹھو بھائی کام بن گیا ہے۔ انہوں نے ابا جی کا وہ بت جو تھا نا، جو جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ اٹھایا، اس کے ساتھ رسی ڈالی، اس کو لے گئے باہر، اور اس مردہ کتے کو بھی رسی ڈال کے لے آئے۔ ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر نا ابا جی نے جس کو خدا دھرتی کا اپنا بنایا ہوا تھا، اس کو رسی کے ساتھ اس کتے، مردہ کتے کے ساتھ باندھ کے وہاں پہ گھر کے قریب ہی پھینک دیا، اور وہ بھی سو گئے۔ صبح ابا اٹھا نا، اس نے کہا بھائی میرا تو خدا ہی غائب ہے جی۔ وہ ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈے ڈھونڈے باہر دیکھا تو وہ مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پڑا ہے۔ اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا، کھولا، رسی سے صاف کیا، گھر میں آ کے نہلایا دھلایا اپنے خدا کو، اور پھر اپنے کمرے میں رکھ کے اس سے پھر استغفار کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، خدایا بڑی غلطی ہوگی، پتہ نہیں کون ظالم آیا رات کو، اس نے اتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا، چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، اب میں خیال کروں گا۔ دوسرے دن پھر بابا رات کو کافی دیر تک بیٹھا رہا، اس کے سامنے پرستش کرتا رہا، لیکن نیند ہوتی ہے، پھر نیند آ گئی۔ جیسے ہی بابا سویا نا، بچوں نے پھر خدا کو اٹھایا اور لے گئے باہر، اور وہی کام کیا۔ صبح پھر اٹھا، پھر وہیں پر۔ اس نے کہا میرے رب، میرے خدا، سمجھ نہیں آتی تو کیسا خدا ہے، میں تجھے رات کو کمرے میں اپنی حفاظت کے لیے رکھ کے سوتا ہوں، صبح تو باہر کتے مردہ کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا، 3 دن حدیث میں آتا یہ واقعہ پیش آتا رہا۔ چوتھا دن جب آیا نا، اس نے رات کو پھر اس کو نہلا دھلا کے وہاں کمرے میں رکھا، اور ایک کلہاڑی اس کے ساتھ رکھ دی، اور کہا بھائی میں تو بڈھا ہوں، چل بھی نہیں سکتا، ایک ٹانگ سے محروم ہے، اب میرے خدا اگر کوئی دشمن آ جائے، اسلحہ پڑا ہوا ہے، کام تمام کر دینا۔ صبح اٹھے تو خدا صاحب پھر غائب تھے، اسلحہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خدا ہے، روز میں اس کو ڈھیر سے گندگی سے اٹھا کے لاتا ہوں، یہ رات کو پھر وہاں کتا اس کو لے جاتا، مردہ کتا وہ بھی۔ اب وہ بابا ششو پنج میں تھا کہ چاروں بیٹے نا پاس آ گئے، ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا ابا جی بڑے پریشان لگ دے بھی، خیر تو صحیح ہے نا۔ اس نے کہا یار بچوں سمجھ نہیں آتی، میرا خدا بڑا عجیب ہے، رات کو ادھر رکھ کے خوشبو لگا کے چمکا کے سوتا ہوں، صبح جو اس ڈھیر پہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بڑا بیٹا بڑے ادب سے کہنے لگا ابا حضور گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے تو اسلحہ بھی ساتھ اس کو دیا، جو خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، وہ ہمارے بوڑھے 72 سال کے باب ایک ٹانگ والے معذور کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ابا جی یہ بھی کوئی خدا ہے؟ اب بابے کا تصور ٹھیک ہوا، اس کو سمجھ آئی حکمت اور مسئلے سے۔ اس نے کہا یار واقعی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اس گندے خدا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دیکھو کتوں کے ساتھ وہ گندگی پڑا رہے، اس کو دفع کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ اس رائے پر آ گیا۔ اب انہوں نے کہا آئیے دربار رسالت میں آپ میں لے چلتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھ لیا نا، تو اس کے بعد غزوات شروع ہو گئے۔ اب بیٹے جاتے تھے غزوات میں لڑنے کے لیے، واپس آتے وہ سٹوریاں سناتے ہیں نا، جیسے کوئی جوان کچھ کام کر کے آئے تو گھر میں آتا ہے تو ابے کو سٹوریاں سناتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ 4 بچے اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو ابا جی کو بڑا جوش چڑھتا، یار کاج ماڑیاں ٹنگا بھی ذرا ٹھیک ہو نہیں ہیں۔ بابوں کو جوش تو آتا ہے نا بھائی، جذبہ تو ہے دین محمدی کا کلمہ پڑھنے والوں میں۔ اب لوگوں غزوہ احد کا وقت آ گیا، بیٹے چاروں حضور کے پاس گئے، لشکر میں نام لکھوا آئے، واپس آئے، ابا جی کہنے لگے پترو آپ تو تیار ہو گئے، میرا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں اس دفعہ لڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ بزرگ ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، پھر ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، لاٹھی کے سہارے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں چلتے ہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے، آپ گھر میں ہی تشریف رکھیں۔ اس نے کہا بچے ہو بڑے ڈاڈے ہو بھائی، چلیں کوئی نہیں، آپ نہیں مانتے میں خود رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ بزرگ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے لوگوں، صحابہ کرام فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے سونیا میں کچھ کہنے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میں بھی اس دفعہ جہاد میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں بھی اللہ کے دشمنوں سے لڑوں، میں آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آیا ہوں۔ بیٹے نہیں مان رہے، حضور انہیں بھی سمجھائیں اور مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس دفعہ لشکر اسلام کے ہمراہ میدان جنگ میں جا کے کفار سے لڑوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے رحمت بھرے لہجے میں جواب دیا، کہا عمر بڑھاپا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، ایک ٹانگ کی محرومی ہے، 4 تیرے خون ہیں، تیرے بیٹے وہ جا رہے ہیں لشکر میں، آپ گھر میں استراحت فرمائیے، ریسٹ فرمائیے۔ بوڑھا رو پڑا، حضور مجھے واپس نہ بھیجیے۔ کہا آپ جنگ میں کیوں جانے پر بضد ہیں؟
کہنے لگے حضور میری خواہش ہے میں اس ایک ٹانگ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اور میں اپنے ایک پاؤں سے اللہ کی جنت کو روندنا چاہتا ہوں، ایک ٹانگ سے اللہ کی جنت میں چلنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش اور جذبہ ہے۔ لوگوں، میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے جب بوڑھے بزرگ کا یہ جذبہ دیکھا، آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی، بوڑھے کو اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں قافلہ اسلام کے ساتھ پہنچ گئے لوگوں، مگر اس سے پہلے جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ کی اہلیہ محترمہ جو بڑھیا تھیں گھر میں بچوں کی وہاں، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جو جی، ایک ٹنگ تو ہے ہی کوئی نہیں، اور ایک وہ بھی لڑکھڑا رہی ہے، جنگ کرے گا، چپ کر کے تھے بے روٹی دیندی پئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت مل گئی ہے، میں نے جانا ہے۔ تو بڑھیا نے از راہ تفنن مذاق میں نا، اس میں حصے مزاح زیادہ تھی، اس نے کہا اچھا پھر جاندے بھی ہو نا تو پھر مڑ کے نہ آنا۔ بڑھیاں کہہ دیتی ہیں نا جی، خواتین بعض اوقات محبت سے بھی کہہ دیتی ہیں، بھائی ضروری نہیں کہ نفرت سے کہیں، اوپر مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کہا پھر جاندے بھی ہو نا اتھا ہی رہنا۔ آؤ لوگوں، جب بوڑھے بزرگوں کے جذبات سے کبھی ٹکرایا نہ کرو۔ میں اب جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب حضرت عمر بن جموح نے یہ بات اپنی اہلیہ سے سنی، لوگوں اپنے گھر کے سین میں بابے نے یوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دی اور دعا کی، مولا تیری راہ میں عمر جا رہا ہوں، مولا میں یوں تیری راہ میں جانا چاہتا ہوں کہ مجھے پلٹ کے اپنے گھر میں آنے نہ دینا۔ لوگوں چلے گئے میدان جنگ میں، جنگ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب شہادت کی خبر گھر میں اہلیہ کو ملی، مسز کو ملی، وہ بڑھیا اپنے اس بوڑھے شوہر کی میت کو وجود کو لینے کے لیے میدان جنگ میں پہنچی، سواری لے کر۔ سواری پر میت کو ڈالا گیا، اور ڈال کے جب سواری کو بڑھیا نے ہانک کے گھر لے جانا چاہا، لوگوں وہ سواری حدیث میں لکھا ہے جو آتے ہوئے تو بڑی سلامتی کے ساتھ میدان تک آئی تھی، واپسی کی طرف جب بڑھیا نے رخ موڑا، سواری نے ایک قدم بھی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب جوانوں یہ بات سننے والا ہے یہ نکتہ، سواری ہے، اونٹنی ہے، کجاوا ہے اس کے اوپر، اس میں میت پڑی ہوئی ہے، وہ ہانک رہی ہے بڑھیا، لاٹھی سے بھی ہانکتی ہے کہ چلو واپس میرے گھر کی طرف، مگر سواری اکڑ کے کھڑی ہے، پاؤں اس کے ڈٹے ہوئے ہیں، ایک قدم بھی اس راستے کی طرف سواری کے نہیں اٹھ رہے جو راستہ حضرت عمر کے گھر کو جاتا ہے۔ جب یہ باجرہ بڑھیا نے دیکھا پریشان ہو گئی، یہ میری سواری کو کیا ہو گیا ہے، آتے ہوئے تو ٹھیک آئی ہے، جا کیوں نہیں رہی؟ رسول مجتبیٰ کی بارگاہ میں لوگوں بڑھیا آ گئی، حضور کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا، میں گھر لے کے جانا چاہتی ہوں، میری سواری گھر جانا نہیں چاہتی، حضور میرا مسئلہ حل کر دیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام حضرت عمر کی وہ سواری جس پر ان کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں تشریف لائے، منظر نامہ دیکھا، آقا نے بڑھیا کو بلا کے کہا، بڑھیا یہ بتا جب حضرت عمر گھر سے چلے تھے آپ کی اور اس کے درمیان میں بات کیا ہوئی تھی؟ بڑھیا نے سارا واقعہ آتے ہوئے سنا دیا۔ وہ آخر میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، مولا تیری راہ میں جا رہا ہوں، پلٹ کے گھر نہ لانا۔ جب بڑھیا اس جملے پر پہنچی، آقا علیہ السلام کے چشمانے مقدرہ سے آنسو نکل آئے، حضور کہنے لگے، بی بی واپس تو چلی جا، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے تو دیکھے، میں محمد کی نظر دیکھ رہی ہے، روحانی طور پر تیرا شوہر اللہ کی جنت کو اپنے ایک پاؤں سے روند رہا ہے، اور سواری پر ملائکہ قابض ہے، اللہ نے عرش سے ملائکہ بھیج دیے ہیں کہ میرے فرشتوں اس سواری کو عمر کے میرے یار کے گھر کی طرف جانے نہ دینا، اس نے آتے ہوئے مجھ سے بھیک مانگی تھی، اللہ تیری راہ میں جا رہا ہوں، پلٹ کے گھر نہ دیکھوں۔ سواری کو فرشتوں نے روک رکھا ہے اور کہا، بی بی پلٹ جا، تو گھر میں جا کس کے لیے جو اہتمام کرنا ہے کر، اب یہ تیرے گھر نہیں، اب
یہ محمد مصطفیٰ کا مجاہد ہے۔ آقا آگے بڑھے صحابہ کو لے کے، عمر بن جموح کی سواری در رسول کی طرف موڑ دی گئی، مدینے کے قبرستان میں پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں خود جنازہ پڑھایا، اور آقا نے اپنے ہاتھوں سے عمر بن جموح اس بوڑھے کو قبر انور میں لحد مبارک میں اتارا۔ محدثین نے یہ واقعہ لکھ دیا اور شارحین نے لکھا کہ لوگوں، دین سے محبت کرنے والے جوانوں اپنے بزرگوں کی قدر کرنا سیکھو۔ ان کے ہاتھ جب مولا کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں وہ قبولیت کے بغیر واپس نہیں آیا کرتے۔ یہ بزرگوں کا مقام ہے دوستان محترم، اللہ پاک ہمیں یہ فہم عطا فرمائے۔ دوستان جی وقار، میں نے یہ دو پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر اس امت کے اولیاء میں دیکھ لیں۔ حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، باپ فوت ہو گیا، اماں نے پالا، مگر جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا مقام اس امت کے اولیاء میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے فرشتوں کی صف میں جبریل کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے فرشتوں کی صف میں جبریل ممتاز ہے، امت مصطفی کی صف کے اولیاء میں سے باجدید بستامی بھی اسی طریقے سے ممتاز ہے، مگر این ابھرتی ہوئی جوانی میں اللہ کی معرفت کو پا چکے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد این جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے معرفت الہی میں غوطہ زن ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جوانی میں اللہ کی معرفت کے رازوں کو پا چکے تھے۔ اللہ حاصل قیاس، جس ولی کی آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انہوں نے جوانی میں اللہ کی معرفت کو پایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوستان مطلب، ہمیں یہ تصور کیوں دیا گیا کہ اللہ کی معرفت کے رازوں کو پانے کے لیے داڑھی سفید ہونی چاہیے، ٹانگوں میں کمر جھک جائے، ٹانگیں کمزور ہو جائیں، زبان تھتیانا شروع کر دے؟ ہمارا تو تصور یہ بنا ہوا ہے، وہ جی ابھی تو جوانی ہے، جی ابھی تو عیاشی کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ ورد، یہ وظیفے، یہ اللہ اللہ، یہ ضربیں، یہ تو بڑھاپے بوڑھوں کا کام ہے۔ اس تصور کو جوانوں ذہن سے نکال دو۔ اور میں اپنی گفتگو کے آخری جملے صرف آج جہاں پہ گفتگو کلوز کرنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے اس گفتگو کا مقدمہ آپ کے سامنے باندھا ہے صرف، اور جو تمہیدی گفتگو ہوا کرتی ہے وہ تھوڑی سی ثقیل ہوا کرتی ہے ہمیشہ، مگر عزیزان محترم بتانا یہ چاہتا ہوں۔ حضرت پھر آپ کہیں گے جی آپ نے صرف آپ نے مطلب صرف بزرگان دین کے نام لیے، دوسری طرف بھی شریعت کے فقہا جو ہمارے ہیں ان کی لسٹ بھی اسی طرح سے ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقیہ بن کر فقہ کا درس حدیث دینا شروع کیا، اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی، صرف 13 سال تھی، اور ابھی بچپنا تھا، کچھ بچپنا طبیعت میں تھا۔ وہ ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے نا اپنے طلباء کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اچانک چڑیا کے 2 بچے سامنے آ گئے، تو انہوں نے حدیث پڑھانے کے دوران اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور ان بچوں کے اوپر یوں رکھ دی۔ اب اس حدیث کے درس میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور جیسے ہی درس ختم ہوا انہوں نے کہا آج آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے ہنس کے مسکرا کے بڑا خوبصورت جملہ امام شافعی نے بولا، انہوں نے کہا اس درس حدیث کو سننے کے لیے آنے والوں، بچہ اللہ کا ولی بھی بن جائے تو اس کا بچپنا ولی بننے سے ختم نہیں ہو جاتا، وہ قائم رہتا ہے۔ کھیلنے کودنے سے منع نہیں کیا، دین میں بڑی وسعت ہے۔ تو دیکھیں حرکات کیا ہیں، ٹوپی مجلس میں اتاری ان کے اوپر رکھ دی اور درس پورا دے دیا بغیر ٹوپی کے۔ ہمارے یہاں تو ٹوپی اتر جائے فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اس سے آگے امام غزالی حجت الاسلام کہلاتے ہیں جی۔ اب امام غزالی، میں مختصر کرتا ہوں اس واقعے کو، بھی بات ذہن میں اچانک آ گئی مگر جڑ رہی ہے یہاں پہ ساتھ۔ امام غزالی 2 بھائی تھے، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ احمد غزالی بڑے تھے، محمد غزالی چھوٹے تھے۔ باپ بچپن میں فوت ہو گئے، ماں نے پالا۔ اب اس میں جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی بڑی سبق آموز بات ہے جو کرنے جا رہا ہوں۔ اور بزرگوں اور جوانوں کے درمیان ایک یہاں سے اشارہ حیات نکلے گی، فکر جڑے گی کیسے کہ حضرت امام غزالی بہت بڑے عالم بن گئے اور مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے بھائی بڑے صوفی درویش ٹائپ کے آدمی تھے، صاحب روحانیت محمد غزالی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب گھر کے قریب مسجد ہے، 2 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، بڑے بھائی مسجد میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں نماز نہیں پڑھتے، وہ گھر میں پڑھتے ہیں۔ جو اہل محلہ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں نوٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ محلے والوں نے امام غزالی سے کہا بھئی آپ کا اپنا بھائی ہے، بڑا اللہ والا بنتا ہے، آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے، وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہم کیوں پڑھیں؟ گھروں میں یہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گھر میں گئے، اپنی والدہ بوڑھی تھی اس کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے کہا دیکھیے امی جی، سگا بھائی ہے، اب تو محلے والے تانا دینا شروع ہو گئے ہیں،
یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ انہیں حکم دیجیے یہ میرے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ تو والدہ نے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا آپ کی شکایت آئی، آپ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا حکم ہے آپ کو، آپ نے اب جب نماز اگلی ہو اپنے بھائی کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امی جان۔ اگلی نماز کا وقت آ گیا، امام محمد غزالی مصلی پر ہیں، امام احمد غزالی پیچھے صف میں کھڑے ہیں، نماز شروع ہو گئی۔ دوستان محترم نماز چل رہی ہے، پہلی رکعت پوری پڑی، دوسری رکعت میں امام سب کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی، بڑے بھائی نے صف میں سے سلام پھیرا، جوتے اٹھائے اور گھر چلے گئے نماز چھوڑ کر توڑ کر۔ اب تو جب سلام پھیرا پوری نماز مکمل ہوئی تو محلے والوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی تھوڑے لالا رہی آ ہی گئے سن، ادھی نمازاں جی نس گئے، آخر آپ بھائیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو امام سانو قبول نہیں ہے۔ اب زیادہ بے عزتی فیل ہوئی۔ اب امام محمد غزالی لوگوں جب گھر میں آئے نا، یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات میں تحریکی دوستوں کے لیے بھی کہتا ہوں، بعض اوقات تھوڑی بہت نا آپس میں بھی ہو جاتی ہیں اونچ نیچ، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، حل کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی گھر میں آئے، انہوں نے امی کے سامنے پھر فریاد کی، انہوں نے کہا امی اس سے تو بہتر تھا بڑے بھائی جان مسجد میں نہ ہی آتے، آج آ کے آگے انہوں نے تو بے عزتی کی حد کروا دی۔ ایک رکعت میرے پیچھے پڑی، دوسری رکعت میں نماز توڑ کر لوگوں کے سامنے نکل کے صفوں سے گھر آ گئے۔ ماں نے بڑے بیٹے کو طلب کر لیا، ماں کی کچہری میں صاحبزادہ حاضر ہو گیا، امام محمد غزالی کے بڑے بھائی احمد غزالی رحمہ اللہ۔ ماں نے پوچھا بیٹے یہ اب شکایت سنی، آج تو نے کیا کیا ہے، بتا نماز پوری کیوں نہیں پڑھی بھائی کے پیچھے؟ انہوں نے کہا امی جان آپ کا جتنا حکم تھا اس کی میں نے پوری اتباع کی ہے۔ پوچھا کیسے؟ امی جان آپ کا حکم یہ تھا کہ تیرا بھائی مسجد میں اللہ کی نماز پڑھاتا ہے، تو نے اللہ کی نماز بھائی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ میں گیا ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے نماز شروع کی، انہوں نے اللہ کی نماز پڑھانی شروع کی، میں نے اللہ کی نماز پڑھنی شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب یہ دوسری رکعت میں پہنچے، انہوں نے اللہ کی نماز چھوڑ دی، انہوں نے اللہ کی حضوری والی نماز چھوڑ دی، اور یہ خواتین کے بچے کی پیدائش کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے کوئی فقہی مسائل میں ڈوب گئے، وہ سوچنا شروع ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا انہوں نے رب کی نماز تو چھوڑ دی ہے، نماز کے اندر رب سے جو تعلق رب تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا آپ کی شرط تو پوری ہو چکی تھی، جب تک یہ رب کی نماز پڑھائیں گے نماز پڑھنا، اور جب رب کی نماز چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے جہاں رب کی نماز سے غفلت کی، میں نے وہی نماز چھوڑ کے میں گھر آ گیا۔ اب بتائیں میری کیا غلطی؟ آؤ دوستان محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے مسئلے کا حل کیا نکلا ہوگا۔ ہائے کاش وہ مائیں آج بھی اس دین محمدی کے جوانوں کو نصیب ہوں۔ عثمان نے دونوں بیٹوں کا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، جب دونوں بیٹھ گئے صاحبزادے، اب ماں کہنے لگی بیٹا لگتا ہے آپ دونوں کا کوئی میرے دودھ کا کوئی اثر نہیں ہوا، آپ دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہیں نکلا۔ دونوں حیران، امام احمد غزالی حیران، میں روحانی طور پر دیکھیں صف میں کھڑے ہیں، امام کی حالت اور کیفیت پتہ چل رہی ہے، مجھے بھی ماں کہہ رہی ہے تو کسی کام کا نہیں نکلا، اور امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ آپ بھی پریشان ہیں، میں دین کا عالم، دین پڑھانے والا، اللہ کے گھر کی امامت کرنے والا، خطبے دینے والا، ماں کہہ رہی ہے تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ دونوں بھائی سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو تکتے ہیں، امی جان ہم سے غلطی کیا ہو گئی کہ ماں یہ غزالی برادران کی ماں کہہ رہی ہے تو میں سے کوئی کام کا نہیں ہے۔ آؤ لوگوں اس ماں کا فیصلہ سننا۔ وہ غزالی برادران کی والدہ ماجدہ کہنے لگی بیٹے تم دونوں کام کس لیے نہیں ہو؟ کہ بڑے بیٹے سے کہا، چھوٹے سے پہلے کہا چھوٹے تو سن، تو اللہ کی نماز میں عورتوں کے مسئلوں کے اندر تو چلا گیا، تو نے اللہ کی نماز میں اس کی حضوری کو توڑا، تو نے میرے دودھ کی تاثیر اپنے وجود میں پیدا نہیں کی، میں نے تو تجھے دودھ پلاتے ہوئے اللہ سے کیا دعائیں مانگی تھی، مگر تو اس قابل نہ نکلا، مولا کی نماز میں اس کا تو وفادار نہ نکلا۔ اور بڑے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے اماں کہنے لگی کہ اے احمد بیٹے تو رب کی نماز پڑھنے گیا تھا، مگر افسوس تو رب کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے اپنے بھائی کا دل پڑھتا رہا، تو بھی اس کے دربار سے محروم رہا، وہ دونوں خدا کے گھر میں تو گئے ہو مگر اس کی حضوری میں دونوں نے جانا پسند نہیں کیا۔ آؤ لوگوں غزالی برادران کہتے ہیں
اما کے یہ جملے تیر بن کے سینے میں پیوست ہو گئے، روح کی تہوں میں اتر گئے، اور ہم نے ماں کے سامنے رو کے اس وقت عہد کیا، اما آج تیرے لفظوں نے ہماری روح کو چھلنی کر دیا ہے، آج کے بعد نمازیں بھی رب کی ہوں گی، ان کے اندر حضوری بھی مولا کی ہوگی، تبھی حجت الاسلام بنتے ہیں۔ تو درس کیا ملا کہ جوانوں کو رہنمائی اپنی ذات سے نہیں لینی چاہیے، ورنہ معاملہ غزالی برادران والا بنے گا، اے نماز میرے پیچھے نہیں پڑھتا۔ سفر جوانوں نے طے کرنا ہے، وہ چاہے معرفت الہی کا ہو یا ریاست کے ظالموں جابروں سے ٹکرانے کا ہو، یہ مجاہدانہ کردار جوانوں نے اختیار کرنا ہے۔ مگر لوگوں، جوان اپنے کوچ خود نہ بنے، اپنے مینیجر خود نہ بنے، اپنے ڈائریکشن دینے والے پلانر خود نہ بنے، پلانر بزرگ بنے، ارے بزرگ رہنمائی دیتے جائیں، جوان عمل کرتے چلے جائیں، زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ گیپ فل کرنا ہے، بزرگوں کو رہنما بنا لو۔ دیکھو نا، آخر میں غزالی برادران نے اپنی ماں کو رہنما بنایا نا، تو ماں نے کیسا خوبصورت حل دیا، دونوں کے سفر طے ہو گئے۔ آؤ دوستان محترم، تحریک منہاج القرآن اس فکر محمدی اور اس فکر قرآنی کی امین ہے جس کا یہ سارا سفر نامہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، بزرگ رہنمائی والا کام کریں، بچے سمجھ کے جوانوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا سیکھیں، اور جوان بھی بزرگوں کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے سروں پر آنے دیا کرے، وہ دور سے جھٹک نہ دیا کرے۔ جب بزرگوں کی شفقتیں جوانوں کے ساتھ ہوگی، یا یوں کہہ لیں، میں ایک آخری مثال دے کے، تھوڑی گفتگو لمبی ہو گئی ہے مگر اب میں کہتا ہوں یہ بات یہاں تھوڑی سی کسی کنارے لگ جائے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک کا نام ہے پانی، ایک کا نام ہے آگ۔ آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں اگر تو بھاپ بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے جی؟ سٹیم، بھاپ، اور اس بھاپ میں وہ توانائی آ جاتی ہے۔ جب آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہوں، ان سے بننے والی سٹیم اور بھاپ میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ سٹرینتھ ہوتی ہے، وہ توانائی ہوتی ہے کہ اس سے بڑے بڑے انجن بنتے ہیں، سٹیم انجن، وہ بڑی بڑی ریلوں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، بڑی بڑی موٹریں چل پڑتی ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں سٹیم انجن سے۔ پتہ چلا وہ بھاپ بڑے کام کی چیز ہے، لیکن بھاپ بنتی کیسے ہے؟ دو متضاد چیزیں ہیں، کمیونیکیشن گیپ۔ پانی بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے۔ آؤ جوانوں، میں اس تمثیل کو سامنے رکھ کے یہاں موضوع کو روک رہا ہوں کہ جوانوں، تم آگ ہو، تمہارے جذبے اور جوش آگ کی طرح ہیں، اور بزرگوں کی شفقت، بزرگوں کی رحمت، بزرگوں کی عمر کا تجربہ زندگی کا، ان کی زندگی میں جو انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اس سے جو انہوں نے تجربات لیے ہیں، وہ پانی کی طرح ہیں۔ بزرگوں کی زندگی کا تجربہ جسٹ لائک واٹر، اور یور یوتھ از جسٹ لائک فائر۔ اب کرنا کیا؟ دونوں کا ملاپ کروانا ہے کہ جب آگ اور پانی ملے تھے تو بھاپ بنی تھی، جب جوانوں کی زندگی کے تجربات، بوڑھوں کی زندگی کے تجربات، جوان اپنی جھولی پھیلا کر لینے کے لیے طالب بن جائیں گے، ان کی جھولیاں بزرگوں کے سامنے پھیلیں گی، بزرگوں کی شفقت والے ہاتھ ان کے سروں پر آ جائیں گے، تو ادھر سے پانی، ادھر سے آگ اکٹھے ہوئے گے، ان دونوں کے ملنے سے جو بھاپ پیدا ہوگی، اس بھاپ سے یہ معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بزرگوں کا ہوش اور جوانوں کا جوش، جب یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مصطفی کا اپنا انقلاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، اللہ کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا، اس رحمانی مصطفی فکر کو جو ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہے، آج کے جوانوں کو بھی اس فکر کو اپنا رہنما بنانے، اور بزرگوں کو بھی اس فکر کو اپنا رہنما بنا کر اس مصطفی فکر کی حامل تحریک کو منظر کی طرف لے جانے کے لیے ان کے اندر سے بھی ہوش اور جوش کے ملاپ سے وہ خوبصورت بھاپ، روحانی بھاپ پیدا فرما کہ جس روحانی بھاپ کی ہوائیں جب اس معاشرے میں چلیں تو ان مصطفی روحانی ہواؤں سے یہ معاشرہ بدل جائے، اور میرے قائد، میرے استاذ کے محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، لوگوں، وہ 20 سال پہلے کا دیکھا ہوا خواب مصطفی انقلاب کا
آپ کسی ظاہری زندگی میں اللہ شرمندہ تعبیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔